یعنی آج کا تابوت، آج کا علم، یہ تو سب بہت بات کی باتیں، بات سے مراد بہت یعنی الگ انداز کا ہے اہل بیت اظہار سے توسل اور مودت کا اظہار. وہاں پر ایک رسم تھی، کچھ قبیلہ تھا کربلا سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر، میں بھی فی الحال نام نہیں لے رہا ہوں اس کا. وہ آتا تھا عاشور کے دن نکلتا تھا ماتم کرتے ہوئے صبح فجر کی نماز کے بعد. اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ بسوں وغیرہ زمانہ تو تھا نہیں، 100 سال 150 سال پہلے کی باتیں. وہ پیدل چلتے ہوئے آتے تھے کربلا امام حسین کا غم منانے کے لیے عاشور کے دن. اب نزدیک کا قبیلہ تھا، وہ سمجھتے تھے 15-20 کلومیٹر ہے تو ان کا جلوس یہی تھا، تو اس کے علاوہ جلوس آتا نہیں تھا. اس آدمی 20 کلومیٹر چلیں گے، اب 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی واک ہے، 5-6 گھنٹہ چلنا ہے 20 کلومیٹر ڈائریکٹ چلتے ہوئے آنا. اور وہ آتے تھے کربلا محلہ میں. کربلا محلہ میں آنے کے بعد جناب علی امام حسین کے حرم میں آتے، تو امام حسین کے حرم میں آنے کے بعد جناب علی اب وہ اتنے بے چین ہو جاتے تھے مولا حسین کے حرم میں آنے کے بعد. کربلا کا دن، عاشور کا دن، ظہر کا وقت نزدیک ہو چکا ہوتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت نزدیک ہو چکا ہوتا تھا. وہ اتنے بے چین ہوتے تھے کہ وہ مولا حسین کے حرم سے نکل کر بھاگتے ہوئے جاتے تھے مولا عباس کے حرم کی طرف. اب پہلی مرتبہ کون بھاگا، پہلی مرتبہ کتنے بھاگے، کوئی جوان تھا کوئی بوڑھا تھا، عشق میں بھاگا کہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، یعنی اب مولا حسین کے حرم سے بھاگ کر جا رہا ہوں. ایک بھاگا تو اس کے بعد دوسرا بھاگا، دوسرا بھاگا تو تیسرا بھاگا، تیسرا بھاگا تو چوتھا بھاگا، بھاگنا شروع کیا. سلولی گریجولی اس قبیلے کی پہچان بن گئی کہ بھائی یہ قبیلہ بدوؤں کا قبیلہ ہے عرب میں، عراق کے کربلا میں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوگ آتے امام حسین کے حرم میں اور عاشور کے دن دوپہر کے لگ بھگ پہنچتے ہیں. یہ لوگ صبح چلتے فجر کے بعد وہاں سے. اب سردیوں میں بڑے چھوٹے دن ہیں، گرمیوں میں بڑے دن ہیں، کبھی ظہر سے پہلے کبھی ظہر کے بعد، لیکن فجر کے بعد چلتے ہیں. اور پہنچنے کے بعد یہ دوڑتے ہوئے مولا عباس کے حرم تک جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب آگے کچھ نہیں ہے. اچھا اب وہاں پر جو پڑھے لکھے علماء تھے، خطباء تھے، بزرگان تھے، مومنین تھے، جو ان باتوں کو کنسرن رکھتے ہیں، بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار نئی بدعتیں نہیں آنی چاہیے، نئی رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات کی مولا حسین کا کام ہے، چلو یار چپ ہو جاتے، زیادہ نہیں بولتے ہیں، یہی کر رہے ہیں نا، بھاگ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بھاگنے دو. اچھا جب تک روکنے والی باری آتی رسم پروان چڑھ چکی تھی، یعنی اب 1-2 آدمی نہیں رہتے، 150 200 300 آدمی ہو گئے تھے، پورا قبیلہ بھاگنا شروع کر چکا تھا. ابھی 200 300 آدمی کو کیسے روکیں؟ کربلا ہے، پرانے دور کا کربلا ہے، کوئی بات نہیں، چلو بھاگنے دو. اب یہ اتنے بزرگوار مراجع کرام آئے یہاں پر اور یہ ان کے سامنے ہونے والا ہے. علماء نے اگر ان سے کہا، علماء نے کہ صاحب آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ کی بڑی عزت ہے، آپ ایک مرتبہ اگر انگلی اٹھا دیں گے، آپ ایک مرتبہ روک دیں گے تو پھر یہ رسم رک جائے گی. یہ خامخواہ ایک تماشا بناتے ہیں ہر سال عاشور کے دن 300 آدمی بھاگ رہے ہیں ایسے بے وقوف. انہیں اب لفظ سوری میں خدا مجھے معاف کرے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ اتنا عجیب و غریب انداز سے بھاگ رہے، اس طرح بڑا عجیب سا لگتا ہے. کون سی یہ ماتم کریں مولا حسین کا، یا حسین کہیں، آنسو بہائیں، گریا بہائیں، کریں ماتم داری کریں، جو کریں سب سمجھ میں آتے. بھاگنا کیا ہوتا ہے؟ ان کی کہا گیا کہ آپ روک دیں ان کو. میں نے اپنے استاد بزرگوار سے پوچھا، باقاعدہ نام لے کر بتایا. اب اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، انشاءاللہ خیر مجلس میں نہیں کوئی بتا دیتا میں، لیکن میں کسی مجلس میں تذکرہ کر دوں گا اور آپ آگے پہنچا دیجیے گا. اب یہ کھڑے ہوئے علماء صاحب میں کھڑے ہوئے، بہت بزرگوار علماء سے میں نے پوچھا، تائید کی کہ ہاں واقعہ ہوا ہے، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، پرشین میں تو ایٹکس اویلیبل ہے، بلکہ آپ لکھیں گے تویریج، یہ جو قبیلہ ہے جس کا نام ہے اس کا نام ہے تویریج. ایک چھوٹا سا قبیلہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا سے. آج مولا حسین کے حرم میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب تویریج، جس دروازے سے باقاعدہ ان کو نکالا جاتا ہے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھاگتے ہیں عاشور کے دن. کہاں سے ہوا؟ یہ 100 150 200 300 آدمی تھے. یہ مرد جو بزرگوار اس ٹریک پر کھڑے ہوئے ہیں، علماء صاحب نے کھڑے ہوئے، صاحبان امامہ، دسیوں. اب اس وقت دسیوں بھی بہت ہیں اور اتنے بڑے بزرگوار کھڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ بیچارے وہی بدو آ رہا اپنے حساب سے، ان کو کیا پتا کون آیا ہوا ہے؟ کوئی میڈیا کا دور تو ہے نہیں کہ پہلے سے انفارمیشن پہنچی ہوئی ہے، زندہ باد مرد آباد، یہ کرنا وہ کرنا. اب بظاہر یہ تھا کہ بھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا ہے وغیرہ وغیرہ. ادھر ان لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، اور جب یہ بھاگ رہے تھے، یہ مرجع بزرگوار جو آئے تھے، اور واقعاً بہت بڑا نام ہے، ذہن میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں ذہن میں نہیں آ رہا. ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ اب جب یہ موقع ہے کہ یہ آگے بڑھ کر روکیں گے، منع کریں گے، تم ایسا مت کرو. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے سر سے امامہ اتار کے پھینکا زمین پر، بے اختیار سینے پر ہاتھ مارنا شروع کیا، یا حسین یا حسین. اور ان بھاگتے ہوئے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ بوڑھا آدمی بھاگنا شروع کر دیا ننگے پیر.
جس طرح بدو عرب بھاگ رہے تھے. یعنی ایک لمحے کے لیے سارے کے سارے شاگرد بڑے بڑے علماء ہکا پکا رہ گئے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں توقع دی کہ آپ ان کو روکیں گے, ہمیں توقع دی ان کو آپ منع کریں گے, ہمیں توقع دی کہ آپ ان کو مسئلہ سمجھائیں گے کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو. لیکن بہرحال اس وقت پوچھنے کا وقت تو ہے نہیں. ٹوٹل صفا مروہ کا جو فاصلہ ہے 0.5 کلومیٹر تقریباً 500 میٹر, 450 500 میٹر, اتنا ہی حرم عباس اور حرم مولا حسین کا فاصلہ. بھاگنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ 2 سے 3 منٹ کی. اگر چلے تو 5 منٹ کی واک ہے, دوڑے تو 2 یا 3 منٹ کی واک. اتنا دیکھیں کہ سارے علماء اب سمجھ میں کچھ نہیں ہے, لیکن اتنا سمجھ میں آیا کہ یہ آدمی کر رہا ہے تو اب ختم ہو گئی بات. انہوں نے ایک مرتبہ بے اختیار بھاگنا شروع کیا. عجیب کوہرام مچ گیا. آج تک ایسا کوہرام نہیں مچا تھا. اب تک لوگ دیکھتے تھے, اس پر اگر مذاق نہیں اڑاتے تھے تو شاید گریا بھی نہیں ہوتا تھا. ایک رسم کے طور پر دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ بھاگے گی تو بھاگیں گے, ٹھیک ہے بھاگنے تو. لیکن جب یہ بھاگے, گریا, رونا دھونا, جب یہ سارے مراسم مکمل ہو گئے, اب شاگرد آیا استاد کے پاس, استاد یہ آپ نے کیا کیا؟ اور آپ نے اتنا شدت سے اظہار کیا, ماما پھینک دیا آپ نے, ننگے پیر دوڑتے ہوئے عوام کے ساتھ, ان بدو عربوں کے ساتھ. رو کر کہنے لگے میں کیسے روکتا, میں نے دیکھا اسی انداز میں میرے زمانے کا امام کے ساتھ بھاگ رہا تھا. یہ جملہ ہے اس پورے کے پورے تویریش کے واقعے کے پیچھے. میں وہاں سے لنک کر رہا تھا. اب آپ اسے پوچھیں کہ مولا چوتھے امام کے زمانے میں کب بھاگے امام حسین کے حرم سے حضرت عباس کے حرم تک, ثابت کر کے دکھا. 5 امام کے زمانے میں کون اس طرح سے بھاگا, 6 امام کے زمانے میں کون اس طرح سے بھاگا. یار آپ کے بنانے سے رسم ازا نہیں بنی ہے, آپ کے بگاڑنے سے بگڑنے والے بھی. میرے زمانے کے امام کو دیکھا, میں نے اپنے استاد سے پوچھا, بہت بڑا خاندان ہے, ماما خانی خاندان. میں نے کہا آغا یہ کیا لگتا ہے آپ کو, ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے اپنی مرضی سے کہ زمانے کے امام کے عمل کو ڈیسائیڈ کرنے کی, مطلب ان پہ ٹیگ لگانے کی. میں نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں سمجھوں. بلکہ خود انہوں نے پوچھا تمہیں پتہ ہے روحانی کیسے ہوا ایسا؟ میں نے کہا آخر سمجھ بھی نہیں آتا کہ زمانے کے امام اس طرح سے بھاگ رہے, اجنبی بن کر, ان کو بھی نہیں پتا. یہ تو ان کو معرفت تھی, دیکھا ہوا تھا, زیارت کی ہوئی تھی, تو یہ اس طرح سے دوڑنے لگے اور اس طرح سے یہ بن گیا واقعہ. کہ دیکھیں بیٹا ایک بات ہے, میں نے اس پر ریسرچ کی ہے, اور ریسرچ کے بعد مجھے ایک بات پتا چلی کہ یہ وہ دستہ تھا اعضا کا جس دستے کا کوئی باقاعدہ نام نہیں تھا, کوئی سالار نہیں تھا, کوئی سلوگن نہیں تھا, کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا, کوئی سیکریٹری, کچھ نہیں تھا. اتنا پتا تھا یہ قبیلہ آتا عزاداری کرتا. کوئی بڑا نہیں تھا کہ صاحب میں اس انجمن کا بڑا ہوں اور اس انجمن کا میں پریزیڈنٹ اور سیکریٹری ہوں. یہ عقیدت سے بدو عرب آتے تھے عزاداری کرتے ہوئے, نہ جانے کس نے بنیاد رکھی تھی, کسی کو نہیں پتا. اتنا پتا تھا خلوص سے مولا حسین کے نام پر آنا ہے. کہ بیٹا یاد رکھنا, جو خالص کام حسین ابن علی کے لیے ہوگا نا, اس کا کوئی اور سالار ہو کہ نہ ہو, زمانے کے امام اس کے سالار ہوتے.